قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پروردگار ہے۔ بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ ذوالحجہ کی آج 6 تاریخ ہے اور پچھلے جمعے جیسے آپ حضرات کے سامنے عشرہ ذوالحجہ کی بات ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے محبوب دن ہیں، جس کا ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کی عبادت، ایک دن کا روزہ گویا کہ 1 سال کا روزہ اور 1 سال کی عبادت بنتی، اور جس نے اس ایک رات کی عبادت کی ان عشرہ ذوالحجہ میں گویا کہ اس کو لیلۃ القدر کی عبادت نصیب ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ان دنوں میں اعمال کر رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں اس کو منظور و مقبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے۔ اور میں نے پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے کہا تھا کہ یہ رحمتوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی دن ایسا آتا ہے، بظاہراً تو دن سارے ایک جیسے ہی ہیں، سورج کا غروب ہونا، سورج کا طلوع ہونا، نمازیں 5 پڑھنا، دن سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن جس دن کی نسبت اللہ اپنے ساتھ کر دیتے ہیں کہ یہ میرے خاص دن ہے، تو اس کے اندر پھر ایک تقدس آ جاتا ہے، وہ بابرکت ہو جاتے ہیں۔ اور یہ 10 دن جو ہیں یہ عموماً اکثر و بیشتر ہم لوگ ہمارے ملکوں کے اندر بازار، منڈی، جانوروں کی خرید و فروخت کے اندر ان 10 دنوں کی فضیلتوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے آخری 10 دن بھی گویا اسی طرح گزرتے ہیں شاپنگ کے اندر، اور یہ پہلے 10 دن بھی جو ہیں 9 دن
اس میں بھی جو ہے انسان دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر اپنے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، حالانکہ یہ اللہ کے ہاں بڑے محبوب دن۔ خیر، اللہ تعالیٰ اس کی فضیلتیں جتنی بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مقصد اصل کیا ہے جو میں کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں؟ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اور یہ قربانی جو لفظ ہے، اس کے پہلے 3 لفظ بھی قرب کے ہی ہیں۔ گویا کہ قربانی آپ کو اللہ کا قرب دیتی ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور قربانی کس چیز کی، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم اس کو سمجھ گئے تو ہم اللہ کے سارے حکموں کو سمجھ جائیں گے۔ عموماً جو سنت طریقہ ہے، جانور جب ذبح کیا جاتا ہے قربانی کے دن، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر ہم نہیں پڑھتے۔ اگر آپ کہیں کہ 50% دنیا میں لوگ اس دعا کو نہیں پڑھتے تو شاید میں غلط بات نہیں کہوں گا۔ اکثر بعض اوقات تو ہمارے ملکوں میں بسم اللہ اللہ اکبر ہی نہیں پڑھا جاتا۔ جانور کو گرانے کے اس شوق کے اندر اور اس بھیڑ باڑ کے اندر بعض اوقات ذبح کرنے والا بسم اللہ ہی نہیں پڑھ پاتا، اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے۔ مسنون طریقہ جو ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور کو ذبح کرتے تو ایک آیت کریمہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، جو سنت طریقہ ہے۔ اور یہ تہیہ کریں، اللہ نے جب آپ کو موقع دیا یہاں یا کہیں بھی جانور کو قربان کرنے کا قربانی کے دنوں میں، تو یہ سنت کو زندہ کرنا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ یہ صرف تکبیرات ایام تشریق کے لیے نہیں ہے، صرف کہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ہم لوگ دبی ہوئی مری ہوئی آواز میں اللہ اکبر پڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کا طور طریقہ یہ تھا کہ ان 10 دنوں میں بھی اور اس کے بعد بھی بازاروں کے اندر اللہ کے ذکر کو کرتے۔ چلتے پھرتے تو ویسے ہی ہمیں ایک اچھی چیز ہے کہ انسان اپنے زندگی میں ایک عادت بنائے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرے، تاکہ اس کے دل کے اندر سے قدورتیں ختم ہوں، تکبر ختم ہو، گناہ اس کی زندگی سے ختم ہو، کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرنے والا بنے گا قدم قدم پہ۔ اونچی آواز سے نہیں، ٹولی کے ساتھ صحابہ نہیں کرتے تھے کہ ایک بالکل جس کو بدعت کہا جائے کہ ہر نماز کے بعد جو ہے پڑھنا بندہ شروع کر دے۔ فائدہ تب ہی ہوگا جہاں پر اللہ کا یا اللہ کے رسول کا حکم ہو۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے کہا کہ عقل کو استعمال نہ کرو، دین عقل کتابیں نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میں ابھی 9 ذوالحجہ کو عرفہ میں چلا جاؤں، 9 ذی الحجہ کے علاوہ وہ پورا سال جو ہے اگر وہ عرفہ میں چلا جائے تو اس کو عرفہ میں جانے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، جس دن 9 ذی الحجہ کو حکم ہوتا ہے حاجی کو کہ اس نے 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں جانا ہے، تب جا کے اس کو اس دن ثواب ملے گا۔ اور میں نے کہا کہ جس طرح آپ ابھی چلے جائیں یا آپ باقی دنوں میں جا کر آپ کہیں کہ میں کنکری مارنا شروع کر دوں، جس کو ہم کہتے ہیں شیطان کو کنکری مارنا، حالانکہ وہاں شیطان موجود نہیں، وہ ایک پلر ہے، ایک ستون ہے۔ باقی دنوں میں آپ جوتا مار لیں، آپ پتھر مار لیں، آپ کوئی اور چیز مار لیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ صرف جو حج کے ایام کے اندر اللہ نے اس فعل کو لازم قرار دیا ہے کہ آپ نے کنکری مارنی ہے، تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ انسان جب اللہ کے حکم کو سمجھ جاتا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں انسان اپنی عقل کو نہیں استعمال کرتا۔ آج چنانچہ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو اپنی عقل کے مطابق دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے
کہ دین اگر عقل کے تابع ہوتا تو موزوں پر جو مسح کیا جاتا ہے وہ اوپر کی طرف سے نہ کیا جاتا، وہ پھر نیچے کی طرف کیا جاتا، کیونکہ گندگی تو نیچے ہوتی ہے۔ خفین کا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ جب اس چمڑے کے جرابوں پر مسح کیا جاتا ہے تو انسان اوپر کی طرف کرتا ہے۔ خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو ذبح کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کریمہ پڑھتے، اور یہ میں نے اپنی زندگی میں، کیونکہ میرا طالب علمی کا جو دور ساؤتھ افریقہ میں رہا ہے، وہاں ایک علاقہ ہے کیپ ٹاؤن، میں نے پچھلے جمعے بھی بات کی تھی کہ وہاں پر میں نے یہ چیز دیکھی، اور وہ بھی میں نے پہلی دفعہ مشاہدہ کیا تھا۔ اور یہ ملیشیا ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، یہاں پر بھی کہ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تب بھی تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ پہلے جو 9 دن ہیں، ان دنوں کے اندر بھی ہر گھر کی گھنٹی کو بجایا جاتا ہے، اور وہاں پر گھر جا کر ہر کسی کو یاد دہانی کی جاتی ہے کہ ذکر کرو، اور ہر گھر سے ایک فرد کو لے لیا جاتا ہے کہ ہم دوسرے گھر میں جا رہے ہیں، آؤ اس گھر میں تم بھی ہمارے ساتھ چلو، ہم وہاں پر جا کر ان کو یاد دہانی کرا دیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا اب یہ سنت ہے بدعت ہے، میں تو اس کو نہیں جانتا، مفتیان کرام اس پہ فتویٰ زیادہ بہتر دے سکتے ہیں، لیکن ایک عمل دیکھا کہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی عمر کے، یہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جب گھر کا بندہ باہر آتا ہے تو اس کو یاد دہانی کی جاتی ہے کہ یہ ذوالحجہ کے ایام ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد کرو، اور گھر سے کوئی ایک بندہ ہمارے ساتھ آ جائے، ہم دوسرے گھر میں جا کر ان کو یاد دہانی کرا دیں۔ اور پھر یہاں تک نہیں، جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو یہی سنت طریقہ کہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اور جس موضوع کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت کریمہ پڑھتے، اکثر و بیشتر ہم میں سے ہم اس کو نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ نہیں ہے، یا ہمارے علاقوں میں علماء طبقہ ہوگا وہ جانتا ہوگا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سنت طریقہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے اس آیت کریمہ کو پڑھا جائے۔ اب شاید آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے کہ یہ پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ یہ معنی آپ نے سمجھنا ہے تو آپ فلسفہ قربانی کو سمجھ جائیں گے۔ سنتیں جو ہیں نا جانور کو قربانی کے وقت ذبح کرتے وقت، ایک تو قبلے کی طرف لٹانا، باقی آپ کو سارے مسائل پتہ ہیں کہ چھری کو کس طرح تیز کرنا ہے، جانور کو سامنے نہیں لے کے آنا جب ایک جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو ایک یہ سنت دعا ہے جو پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہم تقبل منا، یہ بھی لازمی کہنا ہے کہ اللہ تو اس کو قبول فرما۔ اور اگر کسی اور کی طرف سے قربانی ہے، جیسے میں اور آپ اپنے ملکوں میں قربانی کرتے ہیں، جو وہ قربانی کرنے والے سے کہا جائے کہ وہ یہ دعا پڑھے کہ اللہم تقبل، اور اس بندے کا نام لے جس بندے کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے۔ خیر، سنت ہے، مسنون ہے، اللہ تو دلوں کے حال کو دیکھتا ہے، لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ جس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہم باقی چیزوں پر زور دیتے ہیں، جیسے یہ ناخن کا نہ کاٹنا اور بالوں کا نہ کاٹنا، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے بعض لوگ اس پر اتنا زیادہ زور دیتے ہیں اور اس کو فرض کے برابر درجہ دے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اگر کسی نے مونچھ کاٹ لی اپنی، یا بال کٹوا لیے، یا ناخن کاٹ لیے، تو ان کو ایک یعنی ناراضگی کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ اور بعض میں نے جیسے پچھلے جو میں کہا، ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں کہ جو داڑھی جن کی پوری نہیں ہے وہ ان دنوں میں داڑھی رکھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ بال نہیں کاٹنے، اور جیسے ہی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے جانور کی چھری ادھر ہوئی، یہاں پر ان کے اوپر بھی جو ہے وہ چہرے کے اوپر بلڈ لگ گئی۔ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، عجیب منطق ہے۔ اور میں نے کہا تھا داڑھی کا رکھنا واجب ہے۔ اکثر و بیشتر ہم لوگ کیا کہتے ہیں، داڑھی تو سنت ہے، یہ واجب عمل ہے۔ خیر، اس پہ پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ آج کل تو ڈر لگتا ہے، لوگ ناراض بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔
خیر، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ پڑھتے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، 8ویں سپارے میں آتی ہے۔ یہ جانور کو ذبح کرتے وقت، قربانی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے، اور ہم نے مشاہدہ کیا ہے عرب ملکوں کے اندر، افریقہ کے اندر یہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ سنت ہے۔ اس کا معنی، اے پیغمبر کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میری زندگی، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کو یاد کر لیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میری نماز، صلاتی و نسکی، میری قربانی، میری زندگی، و محیایا، میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو سمجھیں، یہ کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے؟ آپ کہیں گے صاحب کہ عمل جو ہے وہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہی ہونا چاہیے، تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی اللہ کے لیے؟ اس لیے کہ تمہارے دل کے اندر اخلاص ہو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اللہ رب العزت کے لیے پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو، اللہ کے لیے رکھ رہے ہو، قربانی جو بھی دو گے وہ اللہ کے نام پہ ہوگی، وہ چاہے جان کی قربانی ہے، وہ مال کی قربانی ہے، وہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں تو فرمایا گیا کہ جو دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ کے ساتھ اس نے شرک کا گناہ کیا، چھوٹا شرک جس کو کہا جاتا ہے، ریاکاری، جس نے دکھلاوے کے لیے عمل کیا۔ دکھلاوے کے لیے اگر اس نے نماز پڑھی ہے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، اس کو شرک کا گناہ ملے گا کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر دکھلاوے کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا پرہیزگار ہے، روزے رکھنے والا ہے، تو گویا اس نے شرک کیا ہے۔ اور قربانی کا عمل بھی اگر وہ دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اللہ کے ہاں وہ عمل پھر قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، جانور کو ذبح کرتے وقت قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ پڑھنا، اس سے ہمیں کچھ سبق مل رہا ہے۔ یہ آیت ایسے ہی نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہو، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہی قربانی کا مقصد ہے۔ اچھا، آپ کہیں کہ نماز تو چلو اللہ کے لیے ہی ہے، میں مانتا ہوں، اس کی مجھے سمجھ بھی آ گئی، آپ کو بھی سمجھ آ گئی، نماز تو اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، کسی اور کے نام پر تو جانور قربان نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی اللہ کے نام کی، زندگی اللہ کے لیے اور موت اللہ کے لیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہی مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس کو آپ سمجھ گئے تو آپ اس مقصد کو سمجھ جائیں گے کہ قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے۔ قربانی صرف یہ تو نہیں ہے کہ جانور کے گلے پہ چھری پھیر دی اور بات ختم ہو گئی، گوشت کے مزے اڑا لیے، دعوتیں کھا لی، باربیکیو ہو گئی، نہیں، یہ تو مقصد نہیں تھا۔ میری زندگی، میرا جینا اللہ کے لیے ہے،
کہ تمہاری زندگی کے اندر یہ تو قربانی جو کر رہے ہو یہ چھوٹی قربانی ہے، اصل قربانی تو ایک اور ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر جب ایک ایسا شعبہ آتا ہے جہاں تم اپنی خواہشات پر عمل کرنا چاہتے ہو، تمہارا دل کرتا ہے، تمہیں نفس ابھارتا ہے گناہ کرنے کے لیے، تو وہاں پر بھی اسی طرح جس طرح جانور کے گلے پہ چھری پھیری ہے، اپنے نفس کو کچلنا ہے، اپنے گناہوں کے اوپر بھی چھری پھیرنی ہے۔ اللہ کی خاطر میں نے اپنے گناہوں کو قربان کرنا ہے، اللہ رب العزت کی خاطر میں نے اپنی خواہشات کو، جو جذبات میرے دل کے اندر آ رہے ہیں میں نے ان کو بھی ختم کرنا ہے۔ صرف جانور کے گلے پہ چھری نہیں پھیرنی میں نے، ورنہ تو قربانی کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آیا۔ کہ اب اپنی زندگی کے اندر میں اگر بازار میں چلتا ہوں تو بازار میں شیطان نفس مجھے اس چیز پہ ابھارتا ہے کہ میری نگاہ جو ہے وہ غلط چیز پہ جائے۔ آپ کا نفس اس کو اس طرف ابھارے گا، شیطان آپ کو بہکائے گا اس طرف کہ اپنی نگاہ کو غلط جگہ پہ ڈالو۔ لیکن اگر بندہ اس وقت جس طرح جانور کے گلے پہ چھری پھیرتا ہے، اس وقت اس عمل کو کر لیتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، اور وہ اس پر چھری پھیرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ میں اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب کرتا ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت آپ کے اگر اوپر متوجہ ہوگی تو تب ہی ہوگی جب آپ اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو اللہ کے لیے چھوڑو گے، اس نیت سے نہیں کہ مجھے دنیا دیکھ رہی ہے یا دنیا کیا کہے گی، اس نیت سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا تو اس میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا کہ جب وہ زنا کی طرف پاؤں بڑھاتا ہے اور وہ زنا جس کے ساتھ اس نے کرنا تھا، وہ عورت اگر اس کو کہتی ہے کہ اللہ کا خوف کر، اور وہ صرف اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے زنا سے پیچھے ہٹتا ہے، تو پھر قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے اس کو بھی سایہ نصیب ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے تک۔ تو گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ سنت طریقہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو یہ آیت کریمہ پڑھو، تاکہ تمہیں اپنی زندگی کے جینے کا، تمہاری زندگی کا تمہارا جینا جو ہے تمہیں پتہ ہو کہ میرا جینا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور کوئی اس کے اندر میری نیت نہ ہو، جو اللہ کا حکم ہے میں اسی کے مطابق چلوں۔ اور جب انسان یہ کرتا ہے تب ہی اللہ کی رحمت اس کے اوپر متوجہ ہوتی ہے، تب جا کے وہ اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے، جب وہ اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑتا ہے۔ اس کا گھر، اس کا دل پھر جا کے اللہ کی رحمت کا گھر بنتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ متوجہ ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق پھر جا کے بڑھتا ہے۔ حضرت تھانوی اللہ کروڑوں رحمتیں ان کی قبر پر فرمائے، حکیم الامت، بعض اوقات ان کی باتیں جب پڑھتے ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ جب آپ کا دل گناہ کی طرف مائل ہو، گناہ کا دل جب آپ کا کرے تو ہمت کے ساتھ
اس گناہ کو کچلنے کی کوشش کرو، اس میں دیری نہ کرو۔ اگر دیری کرو گے تو نفس اور شیطان کے شکنجے میں آ جاؤ گے۔ ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ فوری طور پر اس گناہ کو کچلنے کی کوشش کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ جس طرح جانور کے گلے میں چھری پھیری جاتی ہے، اس گناہ کے گلے میں بھی جو ہے چھری پھیر دو۔ اور جب اعمال کی طرف، اطاعت کی طرف آپ کا دل مائل ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر سستی نہ کرو، اس کو بھی فوراً کرو۔ جب آپ اللہ کی اطاعت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے بڑھو گے، فوراً اس کے اندر سستی نہیں کرو گے، اور گناہ کے اندر گناہ کو کچلو گے جس طرح جانور کے گلے میں چھری پھیری جاتی ہے، تب جا کے تعلق مع اللہ آپ کو نصیب ہوگا۔ یہ حضرت تھانوی کی بات ہے۔ گویا کہ بات میری سمجھ رہے ہیں نا؟ گناہ کے اندر اس کو، جب آپ کا دل جیسے ہی جذبات، آپ کے خواہشات گناہ کی طرف بڑھیں، فوراً اس کو کچلنے کی کوشش کرو کہ نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے، میں نے گناہ کو چھوڑنا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جیسے ہی اطاعت کی طرف آپ کا دل مائل ہو تو اس کو فوراً کرو۔ یہی تو انسان کی صفت ہے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت تھی مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کی؟ کہ اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کا تقدس بیان کرنے کے لیے اللہ کی ایک مخلوق فرشتے موجود تھے کہ جو گناہ کا تصور کر ہی نہیں سکتے، تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جب کہا کہ میں انسان کو پیدا کرتا ہوں، تو فرشتوں نے جب کہا کہ یہ تو صرف قتل و غارت کریں گے، فتنہ فساد کریں گے، تو اللہ رب العزت نے پھر کہا کہ انی اعلم، کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ کو پسند تھا، اس لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ فرشتوں کی صفت تو صرف یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر گناہ کی طاقت نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ مادہ دیا ہے کہ وہ گناہ بھی کرتا ہے، اور گناہ جب کرتا ہے تو پھر وہ گناہ کرنے کے بعد پشیمانی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ پھر اللہ رب العزت کے دروازے پہ آتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اگر انسان گناہ کر کے توبہ نہ کرے تو اللہ رب العزت ایک قوم ایسی پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوگی۔ اللہ نے آپ کے اندر تو یہ صفت رکھی ہے کہ یہ بندہ گناہ کرے گا، گناہ کے بعد اس نے اللہ کے دروازے پہ آنا ہے۔ معارف مثنوی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو میں نے کئی جمعہ پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا واقعات، اس میں یہ ایک بات بھی لکھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ آتا ہے کہ زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف آتی ہے اور گناہ کی دعوت دیتی ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا خیال آیا، اور یوسف علیہ السلام کو تو اور گناہ سے بچنے کا کچھ معلوم نہ ہوا، تو یہی ہوا کہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اب ان کو پتہ بھی تھا کہ دروازے آگے جو ہیں وہ ان پہ تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے گناہ سے بچنے کے لیے دوڑ لگائی، اور اللہ نے پھر بچایا ایسا کہ تالے پھر خود بخود ہی ٹوٹ گئے سارے۔ رجوع اللہ اور اللہ کی طرف دھیان۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی واقعے کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ہم بھی کبھی زندگی میں ایسا مرحلہ آ جائے کہ ہمیں کوئی بظاہر شکل نہ نظر آتی ہو کہ میں گناہ سے اور فتنے سے کس طرح بچوں، تو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی طرح کم سے کم اس گناہ سے دور تو جاؤ اور اللہ کی طرف رجوع تو کرو، بھاگو تو صحیح اس گناہ سے۔
یہی بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ رجوع الی اللہ، جب مائل آپ کا دل ہو نیکی کی طرف تو اس کی طرف دوڑو، اور جب گناہ کی طرف آپ کا دل مائل ہوتا ہے تو جس طرح جانور کے گلے میں چھری پھیری جاتی ہے اس گناہ کو بھی کچل دو۔ یہ معنی ہے میرا جینا اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی، یہ سنت ہے عمل۔ جب جانور کو ذبح کرتے ہو اس کو سنت ہے پڑھنا۔ میں نے جیسے کہا کہ ہم اکثر و بیشتر تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور بعض اوقات تو ہمارے ملکوں میں، جیسے میں نے کہا کہ کسائی اور وہ بھیڑ بھاڑ کے اندر اور ویڈیو بنانے کے اندر اور فضول کاموں کے اندر بعض اوقات تو وہ کسائی بیچارہ خود بسم اللہ پڑھنا ہی بھول جاتا ہے۔ اب خیر وہ قربانی جائز ہے جائز نہیں ہے وہ مفتیان کرام بہتر جانے، ہم تو اکثر و بیشتر یہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، تو چہ جائے سنت پہ کون عمل کرتا ہے؟ ان سنتوں کا یہ تہیہ کریں کہ اللہ نے جب آپ کو موقع دیا کبھی تو ان آیت کریمہ کو ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ آیت کریمہ ویسے نہیں ہے، یہ تکبیرات ان پورے 9 دنوں میں ویسے نہیں ہیں۔ آگے جو واجب ہے 9 سے لے کر 13 تک ہم تو صرف اسی میں پڑھ لیتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے ہمیں اس میں ہی پڑھ لیں تو بھی بڑی بات ہے۔ یہ اللہ نے صرف ویسے ہی نہیں رکھے، اس کے پیچھے کچھ مقصد ہے، اور وہ مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ صرف میں جانور کے گلے میں چھری پھیر دوں اس سے بات ختم نہیں ہوتی۔ میرا دل جو ہے وہ تکبر سے بھرا ہوا ہے، انا سے بھرا ہوا ہے، بغض سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر چھری نہیں پھرتی تو میرا پھر جانور کو ذبح کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا اس کے اندر دیکھی جاتی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها، یہ جو ہم ذبح کرتے ہیں یہ گوشت یہ خون یہ اللہ تک نہیں جاتا۔ اللہ کو گوشت کی اللہ کو خون کی کیا ضرورت ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تو تمہارے دل کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیا اس کی نماز آیا اس کی قربانی یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے یا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو گویا اس نے شرک کیا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں جو دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے ریاکاری کی عبادت کرتا ہے اس نے شرک کیا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھا کے کر رہا ہے۔ تو دل میں جتنے بھی آپ کے آرے چلیں، اگر گناہ کی عادت بن گئی ہے اس کو چھوڑنے کے لیے جتنے بھی آپ کے دل پہ آریاں چلتی ہیں چلیں گی اس کو چلائیں، جس طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لیکن مقصد قربانی کو سمجھیں۔ جیسے میں نے کہا کہ سڑک پہ چلتے ہوئے آپ کا دل کرے گا، آپ کی نفس اور شیطان آپ کو مائل کرے گا کہ آپ کی نگاہ غلط چیز کو دیکھے، اور اس میں اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو ایمان کی مٹھاس میں نصیب کروں گا اس دنیا میں، وہ ایمان کی حلاوت کو اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ اور آج کے اس دور کے اندر جہاں میں 4 بندوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، محفل کو گرمانے کا جو آج کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے وہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کرنا ہے۔ آپ بھی اگر کسی ایسی مجلس کے اندر بیٹھیں گے تو اس مجلس کو گرمانے کے لیے آپ بھی 2-4 الفاظ بولیں گے، لیکن اگر بندہ اسی ٹائم رک جائے اور یہ سوچے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، بے شک میرا دل کر رہا ہے کہ میں کچھ بات کروں، لیکن میں جس طرح جانور کے گلے میں چھری پھیرتا ہوں اسی طرح میں اس گناہ سے بھی دور ہو کر اس کے اوپر چھری پھیر دوں اور میں اس محفل سے دور ہو جاؤں اور سوچوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ جو بندہ کسی کے بارے میں برائی کرتا ہے تو گویا اس طرح ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔
اللہ، ہم تو کبھی بزرگوں کو پڑھتے نہیں نا، اس لیے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کبھی کسی بندے کی تعریف ہی نہ کرو، جہاں آپ اس کی تعریف کرنے جاؤ گے آپ تعریف کے ساتھ دو چار الفاظ بول دو گے۔ مثال کے طور پہ آپ کہو گے کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے مگر اس کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں ہیں مگر۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں کسی کی تعریف اس لیے تو کرتا ہی نہیں ہوں، اگر میں تعریف کرنے جاؤں گا تو تعریف کے ساتھ میرے منہ سے مگر کے الفاظ نکلیں گے، مگر اس نے یہ کیا، مگر اس نے وہ کیا، تو آپ کا دل کرے گا کہ میں کسی کی برائی کروں۔ یہ آج کی محفل کا یہ ایک پسندیدہ مشغلہ ہے ہر بندے کا، میں ہوں، آپ سب اس کے اندر ہم شامل، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہم جہاں بیٹھیں گے ہم شروع ہو جائیں گے، بازار ہے، دکان ہے، ڈیرا ہے، جہاں بھی ہے، علماء کی مجلس ہے، جو بھی جہاں بھی ہوگا، کوئی اس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کوئی کہے کہ میں غیبت سے پاک ہوں، نہیں۔ اور میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں، چھری میں پھیر رہا ہوں، لیکن میں اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹتا، تو میری قربانی کا کیا فائدہ؟ میں نے صرف جانور کے گلے میں چھری نہیں پھیرنی ہے، میں نے اپنی خواہشات کو بھی قربان، یہ بھی تو ایک خواہش ہے، یہ جذبات ہیں آپ کے، میں نے اس پر بھی چھری پھیرنی ہے، تب جا کے مجھے سمجھ آئے گا کہ میرا جینا اللہ کے لیے کیوں ہے، میری نماز اللہ کے لیے ہے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے کیوں ہے، کہ میرا جینا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، مقصد صرف اللہ کا حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے، تب جا کے میری زندگی اللہ کے نام پہ ہوتی ہے۔ اب اگلی آیت جو ہے، وقت بھی ختم ہو گیا، کہ مرنا میرا اللہ کے لیے، اس سے کیا مراد ہے؟ اب وقت نہیں ہے میں اس کی طرف بات کروں، میں انشاءاللہ زندگی رہی تو عید والے دن اگر موقع ملا یا اگلا جمعہ اللہ نے زندگی دی تو اسی موضوع کو آپ سمجھیں گے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ، جانور کو ذبح کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کیوں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا نا کہ اللہ قلیل، کوئی نہ کوئی 50% اگر آپ کہیں کہ دنیا میں کوئی یہ سنت پر عمل کر رہا ہے، اور آپ یہ تہیہ کریں کہ میں نے اس سنت کو زندہ کرنا ہے، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے میری ایک سنت کو بھی زندہ کیا جس وقت فساد اور فتنے کا زمانہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے، ایک نہیں، دو نہیں، 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور یہ سنت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ جہاں اپنے ملکوں میں قربانی کریں گے وہاں پر بھی آپ نے لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، ان تکبیرات کو پڑھنا ہے، یہ ابھی آج 6 ہے، یہ 10 تک، اور اس پورے مہینے میں جہاں اللہ نے مجھے توفیق دی میں چلتے پھرتے تکبیرات کا ورد کروں، کہ میرے دل کے اندر سے تکبر ختم ہو جائے۔ یہی تو فلسفہ ہے قربانی ہے، یہی تو فلسفہ ہے حج کے اعمال سارے ہیں، کہ اپنے دل کے اندر سے تکبر کو ختم کرنا۔ میں نے جیسے کئی دفعہ آپ حضرات کے سامنے کہا ہے کہ مسلمان کی خوشی، مسلمان کا غم، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، کہ جہاں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جہاں خوشی کا دن آیا وہاں 5 نہیں، وہاں پھر 6 نمازیں ہو جاتی ہیں۔ مسلمان کی خوشی بھی اللہ کی رضا کے اندر ہوتی ہے، غیر مسلموں کی طرح نہیں کہ ڈھول باجے بجا کر، سارنگیاں بجا کر اور اللہ کے حکموں کو توڑنے والے عمل کیے جائیں۔ مسلمان کی خوشی، مسلمان کا غم، وہ ہر اس چیز میں اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے۔ تو یہ سنت ہے۔ قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، میرا جینا، و مماتی، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔
نماز اللہ کے لیے ہو گئی، آپ کو سمجھ آ گئی، قربانی اللہ کے لیے، ہر قسم کی قربانی اللہ کے لیے، مال کی قربانی، جان کی قربانی یا جانور کی قربانی، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ میرا جینا اللہ کے لیے، یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، میرا مرنا اللہ کے لیے، یہ زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کے سامنے پھر اس موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساؤتھ افریقہ کے بہت بڑے، بلکہ ساؤتھ افریقہ نے پوری دنیا کے، جس طرح مفتی تقی صاحب کا پاکستانی انڈین کمیونٹی کے اندر ایک نام ہے، اسی طرح ساؤتھ افریقہ انگلینڈ کی کمیونٹی کے اندر مفتی ابراہیم ڈیسائی صاحب، ان کا ایک نام تھا، کل ہی وفات پا گئے ہیں۔ اگر آپ حضرات کو یاد ہوگا 2008 میں انہوں نے یہاں پر اسی مدرسے میں آ کے بیان بھی کیا تھا، اور ہم سب کی وجہ ساؤتھ افریقہ جانے کی وہی تھے۔ مفتی زمان صاحب ہوں یا دیگر علماء کرام جو ساؤتھ افریقہ میں پڑھنے گئے تھے، وہی بنیاد بنے تھے کہ یہاں سے لوگوں کو بھیجا جائے، بچوں کو بھیجا جائے اور ساؤتھ افریقہ جا کے تعلیم حاصل کی جائے۔ دنیا کے 500 بڑے جو مسلمان ہیں ان میں ایک ان کا نام بھی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جس طرح ہم اردو کے فتوے دیکھتے ہیں جامعہ بنوریا کے یا دارالعلوم دیوبند کے، انگلش کے حوالے سے جو پوری دنیا میں ویب سائٹ چلتی ہے فتاویٰ کے حوالے سے، وہ ان کی تھی askimam.com کے نام سے، کہ جس کے اندر ہر فتویٰ موجود ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت نصیب فرمائے، جو باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ ویسے بھی ساؤتھ افریقہ کے حالات ان دنوں کافی خراب ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے جس طرح کچھ عرصہ پہلے یہاں کی صورتحال تھی، وہاں پر بھی وہی صورتحال چل رہی ہے۔ یہ میں کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ دور اب کوئی آسان دور نہیں ہے، اس چیز سے نکل آؤ کہ حالات اب دنیا کے بہتر کبھی ہوں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں امن پیدا فرمائے، لیکن جتنا قیامت کے ساتھ ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں، دنیا کے اندر فتنے فساد اور بڑھتے جائیں گے۔ بالکل وہی سیم صورتحال بنی ہوئی ہے، اور مساجد کو تباہ کرنا بھی ہو رہا ہے، کئی مدرسوں کے اندر بمباری ہو رہی ہے، تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کی موت اس وقت ہو گئی ہے وہاں پر۔ یہی ایک پروٹیسٹ کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو امن کا گہوارہ بنائے، اللہ تعالیٰ امن نصیب فرمائے اس ملک کے اندر۔ بڑا علماء کا وہاں کام ہے، ہمارے علماء کی وہاں محنتیں ہیں، کئی بڑے بڑے نامور علماء جو دنیا میں جن کے ہم نام لیوا ہیں، حضرت مولانا زکریا شیخ الحدیث جن کے فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں، ان کی وجہ سے وہاں پر دین پھیلا، جس کی وجہ سے وہاں مدارس ہیں، مساجد ہیں، علماء کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ علماء کی قدردانی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ عید کی نماز انشاءاللہ 20 تاریخ کو 2 نمازیں ہوں گی، ٹائم ٹیبل بن چکا ہے، باقی مدارس کا بھی بن چکا ہے، جہاں آپ کے لیے آسانی ہو آپ وہاں پڑھیں۔ پہلی عید کی نماز انشاءاللہ 7:30 بجے ہوگی جو پرانا ٹائم ہے، اور دوسری عید کی نماز انشاءاللہ 8:30 بجے ہوگی۔ وقت کی آپ پابندی کریں، وقت کے ساتھ آئیں اور وقت کے ساتھ جائیں، اور نیچے کوئی شور شرابہ اور جمع اور ایک دوسرے کا ملنا ملانا بہتر ہے ہم نہ کریں، تاکہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ انشاءاللہ 7:30 بجے پہلی ہوگی اور 8:30 بجے دوسری ہوگی۔ مختصر سے وقت کے اندر 15-20 منٹ میں جو آپ حضرات کے سامنے بات ہو سکے گی وہ کریں گے، نہیں تو باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔